بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک رئیس رہا کرتا تھا۔ وہ بہت خدا ترس اور نیک انسان تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت مغرور تھا۔ وہ رئیس اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اپنے بیٹے کو سمجھاتا کہ بیٹا، یہ دنیا کی دولت اور مال یہیں پہ رہ جانا ہے۔ بہترین مال وہ ہے جو غریبوں کے کام آئے، جس سے مسکینوں کو کچھ نفع حاصل ہو۔ اور اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا، غریبوں پہ خرچ کرو، اس کے طفیل اللہ تمہیں اور دے گا۔ لیکن بیٹا مال و دولت کے نشے میں اس قدر مغرور تھا کہ باپ کی باتوں کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رئیس بیچارہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ مرگے بستر پہ تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی۔ اس نے کہا، بیٹا، میرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ پھٹے پرانے موزے پہنا دینا۔ میری خواہش ہے کہ قبر میں مجھے اسی طرح اتارا جائے۔ باپ کا مرنا تھا کہ غسل و کفن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ چنانچہ حسب وعدہ ایک عالم دین سے اس وصیت کا اظہار کیا گیا، لیکن عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے دین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔ مگر لڑکے نے کافی اصرار کیا، جس کی وجہ سے علماء شہر ایک جگہ جمع ہوئے تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے۔ مگر ہونا کیا تھا، لفظی تکرار بڑھتی گئی۔ تمام علماء اکرام نے اسے سمجھایا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بیٹا نہ مانا اور باپ کو موزے پہنا کر جنازہ قبرستان لے آیا۔ جب مولوی نے موزے دیکھے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس لڑکے نے مولوی کو بہت لالچ دی، اس کی منت بھی کی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس کو دھمکی دے دی تو مولوی جنازہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے بے شمار مولویوں سے رابطہ کیا، لیکن کوئی نہ مانا، یہاں تک کہ اس نے خود جنازہ پڑھانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ والد کی میت کے پیچھے کھڑا ہوا تو لوگوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور سب کے سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس نے لوگوں کی بہت منتیں کی، لیکن کوئی نہ مانا اور ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میت کو کفن کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہنائی جا سکتی۔ لیکن بیٹا بضد تھا، وہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص وارد مجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا ہاتھ تھما دیا، جس میں باپ کی وصیت یوں تحریر تھی، میرے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو، کثیر مال و دولت ہونے کے باوجود اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بسیدہ موزے اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ ایک روز تمہیں بھی موت آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں بھی ایک کفن ہی لے کے جانا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے ورثے میں تمہارے لیے چھوڑا ہے، اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا، بے سہاروں کا سہارا بننا، کیونکہ جو واحد چیز قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا مال و دولت، کارخانے، گاڑیاں، بینک بیلنس، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی وہ صرف نیک اعمال ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔